گھر کا ڈیزائن تیار ہے اور دماغ میں سب کچھ گھوم رہا ہے، لیکن اگر ایل ڈی اے یا سوسائٹی نے میپ اپروو نہ کیا تو سب کچھ رک جائے گا۔ میں ہوں فیصل مشتاق اور آج ہم دیکھیں گے کہ میپ اپروول کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ پہلی دفعہ میپ بنوا رہے ہوتے ہیں ان کا جب میپ بن جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس مکمل ہو گیا، لیکن جب وہ میپ ایل ڈی اے یا سوسائٹی میں جمع ہوتا ہے، پھر سوسائٹی یا ایل ڈی اے اس میپ کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، اس پر کوئی کمنٹ کر دیتی ہے، تو پھر وہ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ میپ کا سفر تو اب شروع ہوا ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک ایسی بات ملے گی جس کی مدد سے آپ کا میپ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اپروو ہو جائے گا۔ چلیں جی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میپ کا اپروول کیوں ضروری ہے۔ آپ گھر بنا رہے ہیں اور اپنی زندگی بھر کی کمائی اس پر لگا رہے ہیں، تو یہاں پر یہ سمجھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ میپ کا اپروول صرف ایک فارمیلٹی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پلاننگ اور لیگل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس پلاننگ کی وجہ سے آپ کا گھر پرفیکٹ بن سکتا ہے، ورنہ آپ کے گھر میں بہت سارے کمپرومائز ہوں گے۔ اور ایک چیز یہاں پر یاد رکھیے، کچھ لوگ میپ کے بغیر ہی گھر کی تعمیر کا کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن متعلقہ اتھارٹیز کے افسران جب موقع پر پہنچتے ہیں تو وہ ان کو ہیوی پینلٹی ڈال دیتے ہیں، ان کا کام رکوا دیتے ہیں، اور کچھ کیسز میں تو ان کی جو بلڈنگ بنی بھی ہوتی ہے اس کو مکمل طور پر ڈیمولش بھی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اچھا خاصا مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میپ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو لازمی طور پر اپروو کروائیں، اور جب تک آپ کے گھر کا میپ اپروو نہ ہو کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی۔ چلیں جی، اب بات کرتے ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کو میپ کے ساتھ ایل ڈی اے میں یا کسی بھی سوسائٹی میں جمع کروانے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میپ کے ساتھ ساتھ آپ یہ ڈاکومنٹس بھی تیار رکھیں۔ میپ کے لیے سبمیشن فائل بنانے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی قسم کی انکمپلیٹ فائل کا مطلب ہے آپ کی فائل کی ریجیکشن۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو کسی قسم کا بھی میپ جمع کروانا ہو تو یہ 8 چیزیں ہمیشہ تیار رکھیں۔ نمبر 1، اونر کا CNIC۔ نمبر 2، پراپرٹی کے اونرشپ ڈاکومنٹ۔ نمبر 3، سائٹ پلان ڈیمارکیشن کا میپ۔ نمبر 4، آرکیٹیکٹ کی تیار کردہ ڈرائنگ اور اس پر اپرووڈ آرکیٹیکٹ کے اسٹیمپ ہونی چاہیے جو کہ ایل ڈی اے کے اندر رجسٹرڈ ہو۔ نمبر 5، پیمنٹ کی رسیدیں۔ نمبر 6، سوائل ٹیسٹ رپورٹ اگر آپ کی سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ نمبر 7، انڈر ٹیکنگ لیٹر۔ یہ ایک انڈر ٹیکنگ لیٹر فائل کے ساتھ جمع کرنا ہوتا ہے، اس کا فارمیٹ آپ کو متعلقہ اتھارٹیز کے آفس سے مل جاتا ہے۔ نمبر 8، اسٹرکچر انجینئر کا سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ کی بلڈنگ 3 منزلہ سے زیادہ ہے تو اس کیس میں یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اگر ان تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ اپنی فائل متعلقہ اتھارٹیز کے آفس میں جمع کروائیں گے تو آپ کی فائل کے ریجیکشن چانسز بہت منیمم ہوں گے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی اور ایل ڈی اے کے پروسیس میں کیا فرق ہے۔ ہر جگہ کا اپنا پروسیس ہوتا ہے، ایل ڈی اے کا اپنا سسٹم موجود ہے اور سوسائٹی کا اپنا سسٹم موجود ہوتا ہے۔ چاہے ایل ڈی اے ہو یا سوسائٹی، الٹیمیٹ دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا سٹیپ ہے اپلیکیشن سبمیشن کا۔ ایل ڈی اے کے کیس میں اپلیکیشن سبمیشن مینول بھی ہو سکتی ہے اور آن لائن بھی، لیکن آج کل زیادہ تر آن لائن ہی ہو رہی ہے، لیکن سوسائٹی کے کیس میں موسٹلی یہ سبمیشن مینولی ہوتی ہے۔ نمبر 2، فیس پیمنٹ۔ ایل ڈی اے کے کیس میں یہ پیمنٹ پلاٹ کے کورڈ ایریا کے حساب سے ہوتی ہے، اور سوسائٹی میں ہر سوسائٹی کا رول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کچھ میں کورڈ ایریا کے حساب سے ہوتی ہے، کچھ میں لمسم پلاٹ کے ایریا جیسے 10 مرلہ ہے، 1 کنال ہے، اس کے فکس چارجز ہوتے ہیں۔ تو ہر سوسائٹی کا اپنا فی سٹرکچر ہوتا ہے۔ نمبر 3، آرکیٹیکٹ کا اپروور۔ ایل ڈی اے کے کیس میں آپ کا آرکیٹیکٹ ایل ڈی اے سے لازمی طور پر اپروو ہونا چاہیے۔ سوسائٹی کے کیس میں کچھ سوسائٹیز نے اپنے پینل پر کچھ آرکیٹیکٹ اپروو کیے ہوتے ہیں، وہ انہی کو پریفر کرتے ہیں، لیکن موسٹلی سوسائٹیز بھی ایل ڈی اے کے اپرووڈ آرکیٹیکٹ کی ڈرائنگ ہی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں۔ اور چوتھا سٹیپ ہوتا ہے ٹائم لائن۔ ایل ڈی اے کے کیس میں میپ اپروول کا پروسیس 15 سے 30 دن تک ہوتا ہے، اور سوسائٹیز کے کیس میں یہ ویری کرتا ہے، لیکن نارملی 7 سے 15 دن کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔
यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता चलूँ, किसी भी किस्म के मैप का काम शुरू करने से पहले आप अपनी मुतलका सोसाइटी या LDA के बाईलाज को मुकम्मल तौर पर स्टडी कर लिया करें, ताकि आपको रिक्वायरमेंट का आइडिया हो जाए और आप उसके हिसाब से अपना घर डिज़ाइन करवा सकें अपने आर्किटेक्ट से। चलिए अब बात करते हैं मैप के ड्राफ्टिंग से लेकर मुकम्मल अप्रूवल तक क्या क्या स्टेप होते हैं। आपका आर्किटेक्ट आपको मैप बना देगा, लेकिन उसको अप्रूव करवाना आपका काम होता है। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। नंबर 1, एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट को हायर करना। कोशिश करें कि आर्किटेक्ट एक्सपीरियंस हो, LDA से मंजूर शुदा हो। नंबर 2, डिज़ाइन प्रिपरेशन। LDA या सोसाइटी के बाईलाज के मुताबिक आपने अपना डिज़ाइन तैयार करवाना होता है। नंबर 3, ओनर और आर्किटेक्ट के ड्राइंग पर दस्तखत। ड्राइंग को सबमिट करने से पहले आर्किटेक्ट के और ओनर के ड्राइंग पर दस्तखत होने चाहिए। नंबर 4, फीस की पेमेंट। मुतलका बैंक में फीस की पेमेंट करें और उस चलान की रसीद इस फाइल के साथ अटैच करें। नंबर 5, डॉक्यूमेंट सबमिशन। फाइल मुकम्मल होने के बाद इसको LDA या सोसाइटी के काउंटर पर जमा करवाएं। नंबर 6, साइट की इंस्पेक्शन। ये बहुत कम केसेस में होता है। अगर LDA या सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव साइट पर कुछ चीज़ वेरीफाई करना चाहे तो आप उसको वेरीफाई करवा दें। नंबर 7, अप्रूवल लेटर। ड्राइंग सबमिशन के बाद आपको रिव्यू के बाद एक अप्रूवल लेटर मिलेगा सोसाइटी की तरफ से या LDA की तरफ से, जो कि आपके पास रिकॉर्ड होगा कि ये आपकी ड्राइंग अप्रूव है। और कल को अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्शन के दौरान आपकी साइट पर इंस्पेक्शन के लिए आता है तो वो इस ड्राइंग के मुताबिक आपकी कंस्ट्रक्शन को चेक करेगा। अगर आपने कोई वायलेशन की होगी तो उसके आपको फाइन अदा करना पड़ेगा। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी गोल्डन टिप्स शेयर करता हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर लें तो आपका मैप रिजेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पहले ही अटेम्प्ट में मंजूर होकर आपके हाथ में आ जाएगा। सबसे पहले आप बाईलाज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तमाम ओपन एरियाज, पार्किंग एरिया, गराज, इन चीज़ों को बाईलाज के मुताबिक छोड़ें। इन पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज ना करें। नंबर 2, ड्राइंग को सबमिट करवाने से पहले हमेशा LDA के अप्रूव्ड आर्किटेक्ट की स्टैम्प उस पर चेक कर लें ताकि आपकी ड्राइंग रिजेक्ट ना हो। नंबर 3, साइट का प्लान और डिमार्केशन क्लियर होनी चाहिए और उसकी शीट ड्राइंग के साथ अटैच होनी चाहिए। नंबर 4, फ्रंट एलिवेशन पर बहुत सारी मीनाकारियों से बचें। कोशिश करें कि जो सोसाइटी के बाईलॉज हैं, LDA के बाईलॉज हैं, उसके अंदर रहते हुए आप हर किस्म की खूबसूरती मेंटेन करें और उसको बाईपास ना करें। नंबर 5, तमाम डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करके एक ही दफ़ा में फ़ाइल को जमा करें। अगर आप पार्शल फाइल्स जमा करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका मैप अप्रूवल डिले होगा। तो जो सबमिशन चेकलिस्ट आपको इस वीडियो में बताई गई है उसको अपने आर्किटेक्ट के साथ फाइल जमा करने से पहले वेरीफाई कर लें। वो आपका बेस्ट गाइड है इस केस में। यहाँ पर ये बात याद रखें कि घर का मैप सिर्फ एक ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि ये एक कमिटमेंट है आपके फ्यूचर के लिए, जिसके लिए प्लानिंग और पेशेंस दोनों ज़रूरी हैं। हर स्टेप को समझकर चलिए, आपका अप्रूवल का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको मैप अप्रूवल का मुकम्मल प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।